अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद उलकरनैन और अपने यूट्यूब चैनल नो साइड के साथ हमारी पॉलिटिकल सीरीज की जो अब हमने जिला स्टार्ट किया है वो है जिला डेरा गाजी खान। आज उसका दूसरा जो हलका है ये डीजी खान शहर का हलका है। ये सिटी इसके अंदर आता है पूरा। ये वो हलका है जहाँ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो स्टेट मिनिस्टर भी रही है जनाब मोहतरमा जरताज गुल साहिबा, यहाँ से वो मुंतखब हुई थी इस सीट के ऊपर। इन्होंने शिकस्त दी थी यहाँ अवैस लगारी साहब को, जो फरूक अहमद खान लगारी साहब के जो बेटे हैं, मुस्लिम लीग नून के पंजाब के जनरल सेक्रेटरी भी हैं, वो बड़े ओहदे के ऊपर हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से। यहाँ पर जो मुकाबला हुआ था वो जो बज़ाहिर लग रहा था बड़ा शानदार मुकाबला हो रहा है, जहाँ पर अवैस लगारी साहब एक अच्छी पोजीशन में है और बेहतर मुकाबला होगा, लेकिन वो एट द एंड हमने रिजल्ट जब देखा तो तकरीबन 35 से 38 हजार वोटों की शिकस्त जो है वो अवैस खान लगारी के हिस्से में आई थी। यहाँ पर बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसको मतलब आप गिनना शुरू कर दें तो टाइम इतना गुजर जाएगा, लेकिन जो 2-3 बुनियादी फैक्टर हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। पहली बात तो यह है कि शहर का बहुत ज्यादा वोट बैंक है। शहर की पॉलिटिक्स और देहात की पॉलिटिक्स में बहुत बड़ा फर्क है। शहर के अंदर सरदार हमेशा नाकाम रहे हैं और वो यहाँ पर पहले क्योंकि मुकाबला होता था लगारी सरदार और खोसा सरदार के दरमियान, इसलिए लोग लगारी सरदार को नहीं देते थे, यहाँ पर वोट मिलता था खोसा सरदार को। उसकी सिर्फ वजह ये थी कि जुल्फकार खोसा का साहब का जो घर है वो डीजी शहर के अंदर मौजूद है, तो लोगों को लगता था कम से कम हमें दूर चोटी नहीं जाना पड़ेगा 35-40 किलोमीटर दूर, और वहां जाके पता चले कि सरदार साहब है भी नहीं, तो यहाँ पर तो हमें घर के करीब एक बंदा मौजूद है। ज़ाहिर है जब आपको दो लोगों के दरमियान जो है वो आपको अगर चूज करना पड़े, तो इसलिए इस सीट के ऊपर हमेशा से बुनियादी तौर पर लोग पसंद नहीं करते सरदार को। पहला जो मेन फैक्टर था अवैस लगारी साहब को शहर के अंदर वोट नहीं मिला। दूसरी यहां से जो बात थी वो जरताज गुल साहिबा की अपनी पर्सनैलिटी थी। देखिए जरताज गुल साहिबा को बहुत सारे लोग जो इस तरह की पॉलिटिक्स को फॉलो नहीं करते, हल्का टू हल्का या रूट लेवल की, उनको शायद लगता है कि कोई इस तरह का कोई आउट ऑफ ब्लू मून कोई आया, अचानक आया, वो जीत गया सीट, बड़ी खुशकिस्मत है, या तहरीक इंसाफ ने बड़ा तीर मारा है। वो एक्चुअली जरताज गुल साहिबा को बुनियादी तौर पर जानते नहीं है। 1997-98 के अंदर से वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर है, वो स्टूडेंट लेवल के ऊपर है। 2013 का जब यहाँ पर इलेक्शन हुआ था इस सीट के ऊपर, जरताज गुल साहिबा ने उस वक्त भी यहाँ पर बहुत बड़ा सरप्राइज दिया था। पहली दफा वो यहाँ पर इलेक्शन लड़ा था। ये याद रखे ये उनका हल्का नहीं है, वो ज़ाहिर है वो वजीरिस्तान से ताल्लुक है, यहाँ तो उनकी शादी होकर आई हुई है, उनके मियाँ यहाँ से होते जो पठान है यहाँ पर अहमद हुमायूं। तो वो जहाँ पर जब पहली दफा उन्होंने इलेक्शन लड़ा तो उन्होंने उस वक्त भी जो लगारी खानदान है उसको उस वक्त भी इन्होंने ऑलमोस्ट शिकस्त दे दी थी, लेकिन ज़ाहिर है यहाँ पर तीसरा मुस्लिम नून का जो कैंडिडेट थे हाफिज अब्दुल करीम साहब वो जीत गए थे, लेकिन इन्होंने अच्छा खासा वोट लिया था। फिर उसके बाद ज़ाहिर है इस दौरान में इतनी ज्यादा उनकी एक्टिविटी थी जरताज गुल साहिबा की, हर जगह पर मौजूद होती थी। वो कोई किसी की फौतगी हो रही है, किसी के बच्चा पैदा हो रहा है, किसी की शादी हो रहा है, किसी की गमी हो रही है, तो लोग उनको देख लेते थे, वो हर जगह पर मौजूद होती थी। तो इसलिए जरताज गुल साहिबा का बहुत बड़ा यहाँ पर कंट्रीब्यूशन था पीटीआई के प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो 18 के अंदर जरताज गुल साहिबा जीत गई। अब सिचुएशन ज़ाहिर है तब्दील हो चुकी है। 2 बुनियादी तब्दीलियां आई है। पहली तब्दीली तो आई है इमरान खान साहब की हुकूमत जब चली गई 9 मई के वाक़े के बाद, जरताज गुल साहिबा अंडरग्राउंड चली गई। वो भी हमने देखा है कि रात जो है वो जो इनका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो सोशल मीडिया के ऊपर पहला जो वर्चुअल एक जलसा हुआ उसके अंदर वो मौजूद थी। उन्होंने गुफ्तगू भी की है, उन्होंने ये कहा है कि वो आखिरी दम तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब खड़े हैं और उनके टिकट के ऊपर इलेक्शन भी लड़ेंगी और कैंपेन भी करेंगी। तो इसलिए ये एक फैक्टर है कि क्या वो कब आती है मतलब यहाँ पर उनके ऊपर बहुत सारे केसेस भी हैं। ज़ाहिर है इस मुल्क के अंदर जिस तरह से आपके ऊपर केस हो, ये भी हो सकता है कि कोई बंदा वीडियो क्यों बना रहा है, किसी के ऊपर बकरी चोरी का इल्जाम लगा रहा है। जब आपने किसी को जेल में डालना है तो उसके लिए जरूरी नहीं है कि कोई किसी बंदे को कोई जुर्म करना पड़े, तो ये जरूरी नहीं है। बहरहाल ये हमें समझना चाहिए, हमारे मुल्क के अंदर ये बहरहाल अनफॉर्चुनेट ये इंसिडेंट है। इस टाइम नहीं, वो कोई भी दौर गुजरा उसमें यही हालात रहे। खैर
تو اس لیے زرتاج گل صاحبہ ہے نہیں، اس کا امپیکٹ کتنا پڑتا ہے، پی ٹی آئی ٹکٹ کس کو دیتی ہے، اگر وہ خود نہیں آتی یہاں پر اور کس کو ملتا ہے۔ دوسرا یہاں پر جو ہے وہ حلقے کی تبدیلی بھی ہے۔ حلقہ جو تھا پہلے آپ ایسے ایسٹ ٹو ویسٹ تھا، یعنی کہ مشرق مغرب ایک حلقہ تھا، اب اس حلقے کو انہوں نے شمال جنوب کر دیا ہے۔ اب اس کے ساتھ ڈی جی خان شہر کے ساتھ جو ساتھ والی تحصیل ہے کوٹ چھٹا، اس کو شامل کر دیا ہے۔ کوٹ چھٹا میں جو ایم پی اے کا حلقہ ہے، وہاں سے پاکستان تحریک انصاف کے ایک ینگ نوجوان جو ذوالفقار کھوسہ صاحب کے پوتے ہیں، محی الدین کھوسہ، وہ وہاں سے الیکشن جیت گئے تھے۔ ان کا وہاں اچھا خاصا ووٹ بینک ہے، انہوں نے کمپین بھی بڑی اچھے انداز میں کیا اور وہ بڑے پاپولر ہے تحصیل کوٹ چھوٹا کے اندر۔ سیف الدین بھی وہیں پر وہ لڑتے ہیں، جس کو کہتے ہیں کہ الیکشن کمپین کرتے ہیں بہت زیادہ۔ اب کیونکہ حلقہ دوسرے انداز میں ہو گیا ہے تو یہ ممکن ہے کہ زرتاج گل وزیر صاحبہ جو ہے ان کے لیے تھوڑا ٹف مقابلہ، کیونکہ ظاہر ہے ان کا کام بھی یہیں پر انہوں نے کرایا ہے، مسٹر بھی اس حلقے میں رہی ہے، لیکن آخر میں جا کر حلقے ہی تبدیل ہو گئے تو ظاہر ہے۔ لیکن اگر یہاں پر پی ٹی آئی نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ زرتاج گل صاحبہ یہاں پر الیکشن لڑے، وہاں سے پھر جو محی الدین کھوسہ ہے وہ بھی زرتاج گل کے ساتھ مل کر الیکشن لڑیں گے، پھر تو زرتاج گل صاحبہ کو یہ سب سے زیادہ سوٹ کرے گا یہ حلقہ، کیونکہ یہ دونوں پھر شہر ہو جاتے ہیں۔ سٹی کے اندر پاکستان تحریک انصاف کا بے تحاشا ووٹ بینک ہے۔ پھر اگر ہم ایم پی اے کی یہاں پر ونگ کی بات کریں، پاکستان تحریک انصاف کے میں پچھلی دفعہ جس فیمیل کو ٹکٹ دیا گیا تھا وہ ڈاکٹر صاحبہ جو تھی، ڈاکٹر نجیب کھوسہ، وہ چھوڑ کے چلے گئی، حالانکہ ان کو پی ٹی اے نے اکوموڈیٹ بھی کیا تھا، وہ ایم پی اے رہی تھی مخصوص نشست کے اوپر۔ وہ ظاہر 9 مئی کے بعد حالات کی وجہ سے وہ بھی ایک دن جیل میں پھر گئی، اس کے بعد انہوں نے کہا جی میری سیاست ہی توبہ ہے، وہ یہاں سے چھوڑ کر چلی گئی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے ووٹر نے جس کو اون کیا تھا آزاد حیثیت میں، جو الیکشن لڑ رہے تھے، پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں نے اس کو ووٹ دیا تھا، حنیف پتافی صاحب، وہ ضلعی یہاں پر پہلے صدر بھی رہے ہیں، ان کا سیکریٹریٹ بھی ان کے اپنا جو وہ ڈیرا ہے وہی بنا ہوا تھا، لیکن وہ پھر اس کے بعد 9 مئی کے واقعے کے بعد وہ کہ انہوں نے کوئی پریس کانفرنس نہیں کی کہ وہ پارٹی کو چھوڑ گئے ہیں، لیکن بہرحال انہوں نے پی ٹی آئی اور عمران خان صاحب کے بینر جو ہیں وہ اتار دیے ہیں، تو بہرحال وہ جو اس طرح کہتے ہیں کہ لوگ سمجھ گئے ہیں کہ ان کا اب کیا ارادہ ہے۔ تو اب دوبارہ جو ہے حنیف پتافی صاحب نے پارٹی سے رابطہ کیا ہے، وہ یہ چاہتے ہیں کہ پارٹی جو ہے یہاں پر ٹکٹ جو ہے ایم پی اے کا شہر کا وہ مجھے دے۔ تو خیر بہرحال ایم پی اے کی جو سیاست ہے اس کو ہم بعد میں دیکھیں گے۔ تو اگر وہ یہاں سے الیکشن پی ٹی آئی کا جہاں پر ایک مضبوط کینڈیڈیٹ آ جاتا ہے، وہاں سے محی الدین کھوسہ جو ہے وہ زرتاج گل کے ساتھ مل جاتے ہیں، جو ظاہر ہے پارٹی تو ایک ہی ہوگی، تو اس لیے بڑا شاندار مقابلہ یہاں پر ہو سکتا ہے۔ تیسرے یہاں پر بہت ہی انٹرسٹنگ کینڈیڈیٹ وہ ہے سردار دوست محمد کھوسہ صاحب۔ دوست کھوسہ صاحب کی جو پرسنالٹی ہے، پچھلے 2-3 سال کے اندر انہوں نے اپنی پرسنالٹی، اپنی پالیٹکس کو بہت امپروو کیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اب یہاں پر رہے ہیں، لوگوں سے ملے ہیں، جلے ہیں، پھر ان کو پتہ چل گیا ہے کہ اب پرانی سیاست ختم ہو گئی ہے، شہر کے اندر تو بالکل ہی ختم ہو گئی ہے۔ پھر ان کو جس طرح کی، جس کو کہتے ہیں نا کہ سرائکی میں کہتے ہیں، انہیں کو بڑی سٹ لگی ہے کہ وہ جب سیاست میں نہیں تھے گورنمنٹ کے اندر، تو ظاہر ہے کوئی کام بھی نہیں ہوتا، لوگ تو آپ کے پاس کام کرانے آ جاتے ہیں، تو اس لیے اب ان کو تھوڑا بہت سمجھ آ گئی کہ سیاست کس طرح کرنی ہے۔ ان 4 جو مین لوگ ہیں، دوست ہیں، ان سے کے ساتھ نہیں ملنا، باقی اور لوگوں کو بھی ملنا ہے، یہ بار ایک سٹائل ہے سرداروں کا ہوتا ہے۔ اور وہ جو محی الدین کھوسہ ہے، وہ اگر یہاں پر پیچ اپ اپنے چچا کے ساتھ کر لیتے ہیں، دوست کھوسہ کے ساتھ، تو پھر تو یہاں پر بہت انٹرسٹنگ فیکٹر ہو جائے گا۔ دوست کھوسہ پی ٹی آئی کے ٹکٹ کے اوپر نہیں ہے، بلکہ وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ٹکٹ کے اوپر موجود ہے۔ ان کو کہا گیا ہے کہ آپ پی ٹی آئی کے اندر شامل ہو جائیں، تو پھر یہ کھوسہ کا ایک اپنی علیحدہ سے ایک سیٹ ہو جائے گی، جہاں پر ایم پی اے یہاں پر یہ ہو جائیں گے، دوسرے ایم پی اے محی الدین کھوسہ ہوں گے، ان کے اوپر ایم ایل اے جو ہے سیف الدین کھوسہ ہو سکتے ہیں، تو ان کی ایک اپنی کھوسہ ٹرائب کی اپنی ایک سیٹ ہو سکتی ہے۔ لیکن دوست کھوسہ بضد ہے کہ وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی ٹکٹ کے اوپر الیکشن لڑیں گے۔ زرداری صاحب کے ساتھ ان کے تعلقات اچھے ہیں، بہرحال کسی بھی وجہ سے، تو وہ ان کے ساتھ موجود ہے وہاں پر، تو اس لیے اس سیٹ کے اوپر اویس لغاری صاحب کو تھوڑا پرابلم ہے۔ پرابلم سٹی کے اندر ہے، شہر کے اندر ہے، وہی پہلے والا پرابلم۔ یہاں پر جو شہر سے ایم پی ہے عبدالعلیم شاہ صاحب، ان کے ساتھ ایشو یہ ہے کہ انہوں نے پچھلے 1.5 سال کے اندر اپنے آپ کو یہاں پہ صدر پاکستان اور وزیر اعظم آف پاکستان بنا کے اپنے آپ کو شو کیا۔
تو اس لیے انہوں نے بہت سارے لوگوں کو راہ جاتے ہوئے اگر کسی نے کہہ دیا یہ جو سامنے بندہ جا رہا ہے یہ سزا صاحب آپ کے خلاف ہے، تو اس نے کہا چلو جی اس کو 9 مئی کے واقعے میں جیل میں ڈال دیں۔ اس چیز کو میں اون کرتا ہوں۔ اگر میرے اس بات کے حوالے سے کوئی بندہ مجھ سے پوچھے گا تو میں ایز اے گواہی بھی دینے کے تیار ہوں۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو انہوں نے اسی طرح سے جیل میں ڈلوائے ہیں۔ دوبارہ اس کا امپیکٹ ہم نے دیکھا ہے کہ آپ تھڑے پہ بیٹھے ہوٹل پہ جائیں تو لوگوں نے کہا ہے کہ یہ آپ کا سیاسی اختلاف ہو سکتا ہے۔ آپ نے 15 18 سال کے بچے جو ہے وہ جیلوں میں گئے، تھانے میں پڑے ہوئے تھے۔ میں 2 دفعہ گیا ہوں، خود وہاں جا کے دیکھے ہیں۔ وہ بیچارے نہ ان کو پانی دیا جاتا تھا۔ مسئلہ کیا تھا؟ انہوں نے عبدالعلیم شاہ صاحب یا جو اویس لغاری صاحب ہے ان کے خلاف ایک پوسٹ کر دیے۔ تو اس طرح سے جو سیاست ہے وہ اس کا نقصان اویس لغاری کو پہلے بھی ہوا ہے، اب بھی ہوگا، علیم شاہ کی جس کو کہتے ہیں کہ وجہ سے۔ تو اس چیز کے اوپر میں نون لیگ کو کوئی خاص اہمیت نہیں دیتا، خاص نہ سینس کے ضرور مقابلہ کریں گے، وہ جیتنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں گے۔ ہاں یہاں پر پاکستان تحریک انصاف کا کینڈیڈیٹ کو دیکھنا پڑے گا وہ کیسا آتا ہے، یا پھر دیکھنا پڑے گا دوست کھوسا پیچ اپ اپنا کس طرح سے بناتے ہیں۔ اگر وہ ایسا کر لیں، اس سائڈ پہ پی ٹی آئی کا ایم پی اے ان کا اپنا بھتیجا، اس سائڈ پہ پارٹی کا وہ ایم پی اے اور یا ایم این اے، تو اس طرح سے پیچ اپ کرنے کے بعد یہاں سے پاکستان پیپل پارٹی بھی سیٹ نکال سکتی ہے۔ زرتاج گل صاحبہ جب تک منظر عام پر نہیں آتی یہ بہت بڑا فیکٹر رہے گا، کیونکہ بہت سارے لوگوں کے یہ گلے بھی ہیں کہ جب پی ٹی آئی کے ورکر کے اوپر مشکل ٹائم آیا تو وہ زرتاج گل صاحبہ یہاں پر موجود نہیں تھی۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ ورکروں کے اوپر جو مشکل ٹائم تھا وہ اس سے زیادہ مشکل ٹائم ہمارے اوپر تھا۔ تو بہرحال یہ تو پورے ملک کے اندر چیزیں ہوئی ہے۔ ووٹ بینک موجود ہے پی ٹی آئی کا، اس کو اکوموڈیٹ، اس کو الیکٹرل وکٹری کے اندر کس طرح کنورٹ کرنا ہے سیف الدین کرتے ہیں، دوست کھوسا اپنی چال کے ذریعے کرتے ہیں، اپنے حق میں کرتے ہیں، اویس لغاری صاحب کرتے ہیں جو کہ کمپین کے بڑے جن کو کہتے ہیں وہ جاندار کمپین کرتے ہیں، پولیٹکس وہ خود بڑی اچھی کرتے ہیں۔ کیا وہ ان کا یہاں پر بہت بڑا فیکٹر ہوگا؟ بہرحال یہ آنے والا وقت بتائے گا۔ تھینک یو سو مچ۔